السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسه بیدہ لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ وولدہ والناس اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم کو پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، دعائے مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 65 سورہ نساء آیت نمبر 65 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ، جب تک کہ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65 چیپٹر 4، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، یہ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسئلے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، ڈیسیشن میکر نہ بنا لے، اور جب آپ کا فیصلہ آ چکا ہے اس پہ فوری عمل کر لے، دل میں تنگی ناخوشی نہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، فرما برداری کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ زندگی کے پورے مسئلے مسائلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، ڈیسیشن میکر بنانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے لا یؤمنون، یہ تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ کلیئرٹی، اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہونی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، دعائے مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اطاعت، پیروی، فرما برداری کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا، ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مخالف گئے، اگینسٹ جا کے اگر ہم کون سا بھی عمل کریں گے، وہ ہمارا عمل قابل قبول ہرگز اللہ کی بارگاہ الہی میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، دعائے مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے احادیث شریفہ کی تلاوت کی، صحیح بخاری والیوم 1 حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 14۔ یہ جو ریفرنسز ہے آپ عربی ٹو انگلش میں ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں آپ، حدیث نمبر 13 اور 14۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمائے، قسم اس ذات کی یعنی اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمنون، یہ تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یہ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ
سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے. اگر ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہم کو کہلاتے ہیں، تو اس حدیث پہ، اس آیت پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اس حدیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سے، پوری دنیا والوں سے، وَالنَّاسِ اجمعین، پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کرنی چاہیے. اب آئیے مسئلے مسائلوں کی طرف. جیسا کہ محبت کرنا کس کو کہتے ہیں اور اطاعت کرنا کس کو کہتے ہیں، آج ہمارے لوگ کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کس کو زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے، آج ہم اگر نماز کا مسئلہ رکھ دیں یا کوئی فقہی مسائل رکھ دیں یا عقیدے کی بنیاد سے مسئلے مسائل رکھ دیں، جیسا کہ توحید یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعات یہ ہے، شرک یہ ہے، اگر ہم کون سا بھی مسئلہ قرآن کی پوری آیت سنا دیں تو ان لوگ کا جواب ایک ہی رہتا ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ ایسا نہیں کرے، بھائی ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے محبت میں کس سے بھی نہیں کر سکتا، ہمارے ماں باپ ناراض ہو جاتے اگر میں یہ عمل کرا تو. جبکہ اس کے سامنے حق ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث کی تلاوت کر کے سننے کے باوجود بھی اگر وہ شخص یہ کہے نہیں بھائی بات صحیح ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے مسئلہ، ہمارے مرشد کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسلک کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے، ڈرنا چاہیے میرا عزیز دوست، ساتھیوں، بزرگوں. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت باقی نہیں، سیرت تو باقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات باقی ہے. اگر ہم محبت نبی سے کرنا ہے، اگر دعویٰ کرتے ہیں یا چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. آج ہم کیلکولیشن کیسا کرتے ہیں، کرنا چاہیے یہ تھا، قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، ہاں بھائی بتاؤ، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے ایمان. اس کو بولتے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانا. آج الٹا کیا ہو گیا مسئلہ، قرآن کی آیت رکھ دیے یا حدیثیں رکھ دیے، بھائی وہ سو بازو پھٹاؤ، بھائی ہمارے باوا نہیں کرے ایسا، ہمارے پردادا نہیں کرے، ہمارے دادا حرم شریف میں پتھرے بچھائے تھے، ہمارے دادا وہ بڑے مسجد کے صدر ہے، نائب صدر ہے، امام ہے، حافظ قرآن ہے، سب ہے. یہ دلیلہ مل رہی ہیں پورا، جبکہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود بھی، یہاں تک کہ حدیث شریف کی تلاوت آپ کے سامنے کیا میں کہ سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کے کس کو کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ دنیا کے کائنات میں کون سا بھی شخص رہنے دو، کتنا بھی بزرگ رہنے دو، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کرنی چاہیے. میرے عزیز دوست، ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے. اگر ہم کون سی بھی آیت، قرآن کی کون سی بھی آیت اگر ہم توحید کے سلسلے میں ہم بتلا دیں تو ان لوگ کا جواب یہی رہتا ہے کہ بھائی ہم کبھی نہیں سنے یہ بات، ہم تو وہی کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے. ڈرنا چاہیے میرا عزیز دوست، ساتھیوں، میرے بزرگوں. اور ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، یہ ایمان کی کیفیت کیا ہے مسلمانوں کی، دیکھ لیجئے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا تھے، ہم کو پہلے جاننا چاہیے. پہلا ہم بیس فاؤنڈیشن اچھا سٹرانگ کرنا چاہیے. خود بخود اگر کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہم کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے، یہ چیز قرآن کریم میں یہاں ملتی، حدیث میں اس کا جواب ہے، یہ ایسا ہم کو بنا لینا چاہیے. اب رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی، جب کبھی بھی اولاد ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ آپ بھی ماشاءاللہ عمل کرتے ہوں گے، کان میں اذان دیتے اور ماشاءاللہ شہد چٹانا، کھجور کھلانا اور بچے کے کان میں اذان دینا، یہ ایک الحمدللہ اچھے اعمال ہے جو ماشاءاللہ مستحب قرار کیا ہے علماء کرام نے. اور 7ویں دن حقیقہ کرنا ہے، الحمدللہ سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات بتائی ہے، آج امت مسلمہ کے اندر وہ شعور نہیں ہے آج، اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی مبارک بالخیر ایسے حضرات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ ہے
یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ یہ چیز، یہ سنت کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقہ کیا کرتے تھے، حکم بھی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو چکا ہے، جہاں سنت کو دبایا جاتا ہے وہاں بدعات خرافات جنم لیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی، حقیقہ کرنا کس کے اندر بھی امپورٹنس نہیں ہے، یہ دماغوں میں امپورٹنس ہے ہی نہیں حقیقہ کی۔ کیا ہے بولے تو گود بھرائی کی رسم۔ جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، سسرال والے اس کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں کو بول دیا جائے، ان کے ماں باپ کو بول دیا جائے کہ اتنے ڈھیر سارے مٹھائیاں لاؤ اور کپڑے لاؤ اور ہلدی لاؤ، کیا کہ نئے 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 رسم و رواج، وہ گود بھرائی کی رسم کیا کرتے ہیں۔ وہ مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ 9واں مہینہ 8 منتھ یا کون سے مہینے میں کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہرگز دین کا حصہ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے، اگینسٹ ہے، یہ چلا کرنا، چھٹی کرنا، 6 مئی کرنا، 9 مئی کرنا، 11ویں کرنا، بحریام کرنا، یہ سب جو بھی رسم و رواج ہیں وہ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان سو اینڈ سو کنٹری کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو ملتے ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سچی پکی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کے نقصانات 2 ہیں۔ ایک، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑیں گے، جو بھی عمل کریں گے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، الٹا عذاب ہوگا۔ اور یہاں تک کہ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسئلہ مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، ڈیسیشن میکر نہ مان لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھا تھا میں کہ یہ لوگ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، پورے دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لے تو تب تک ایمان ان کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے سامنے 2 بار رکھ چکا ہوں اتنے چھوٹے سے درس میں۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہمارا جائزہ لے لیجئے، تزکیہ نفس کریں کہ نہیں بھائی وہ برتھ ڈے کرنا ہے، اللہ اکبر، چلا کرنا ہے، چھٹی کرنا ہے، بچی کی خوشی ہے بھائی، بچے کی خوشی ہے، کیک نہیں کاٹیں گے تو بچہ روتا، بچہ کیا سوچ لیتا، بچہ ڈپریس ہو جاتا، ارے میرے خالہ کیا بولتے کہ، میرے پھپھو کیا بولتے کہ، میرے نانی، میرے نانا، دادا، دادی، یہ پورے لوگوں کی محبت اتنی دل میں دماغ میں بسی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ یہی نقصان ہوتا ہے جہاں سنت کو دبایا جاتا ہے، حقیقہ نہیں کرنا، حقیقہ نہیں، اتنا امپورٹنس نہیں ہے ہمارے اندر، حقیقہ نہیں کر کے یہ رسم و رواجوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے، پہلی بھی چیز۔ اور یہ لوگ کو معلوم رہتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں، پھر بھی ادھار لے کے، سود پہ، انٹرسٹ پہ لے کے فنکشن ہالز بک کیا جاتا ہے۔ یہ تکلیف خود اپنے آپ کو لے رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ اور یہ جو آنے والی جو چھوٹی نسل ہے، چھوٹے بچے ہیں، آنے والے ان لوگوں کے دماغ میں، ان لوگوں کے ذہنوں میں دین کا شعور رہتا نہیں رہتا، آپ بہتر جان سکتے ہیں، سمجھ سکتا ہوں میں اشارہ۔ میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، آج ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں؟ آج رسم و رواجوں میں ہم اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہوش حوازی نہیں ہے دین کا ہمارے اندر۔ معافی چاہتا ہوں میرے عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ موجودہ حالات کے سامنے مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسے کئی حضرات رہتے ہیں، وہ لوگ کے پاس پیسے بھی نہیں رہتے ہیں، وہ لوگ سے چلا چھٹی کرایا جاتا ہے، پیسے قرضہ لے کے کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہی اگر حقیقہ کر دیے کافی تھا، اس میں ثواب بھی ہے، سنت پہ عمل کرنا۔ الحمدللہ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی اصلاح فرما،
امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔